کس نے یہ سمجھا ہے، کس نے یہ جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں مانا۔ ہم سب کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کی وجہ سے ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں کافی بہتری آئے گی، جو یہ ہماری رہنمائی فرمائیں گی۔ اور ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہوں گی کیونکہ یہ ڈاکٹر عارفہ سیدہ ہے۔ بالکل تو ڈاکٹر صاحبہ سے گزارش ہے کہ استاد بھی ہیں اور ہماری جو ٹیم ہے ادارے کی، عالمی اسکول کی، وہ بھی ہیں، تو آپ گفتگو کیجیے اور جو دل چاہے جتنی دیر دل چاہے۔ سب سے پہلے اب میرا باقاعدہ سلام قبول کر لیجیے، اور اس کے بعد میری معذرت۔ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ میں فرادیبہ سے کس قدر خفیف ہوئی ہوں۔ شاید 1.5-2 مہینے تو لگا دیے۔ میں بےحد ممنون ہوں اس بات کی کہ انہوں نے میرے لیے یہ سامان مہیا کیا کہ میں آپ سب سے ملوں، اور آپ سب سے مل کے جو ایک، میں رسمی بات نہیں کہوں گی، ایک اعتبار آتا ہے۔ اس معاشرے سے ہمارا اعتبار اٹھتا جاتا ہے۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، میں بالکل اب ٹھیک ہے، صحیح بات ایسا ہے۔ آپ جو لوگ، جتنے بھی لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، وہ میرے اس اعتماد کو بڑھاتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے گلی کوچوں کے حساب سے اپنی آبادی کو تقسیم کیا ہے۔ بڑائی آپ کے پتے سے ظاہر ہوتی ہے، آپ کس پتے پہ رہتے ہیں۔ کیا ستم کا وقت ہے کہ مکان بڑے ہو گئے اور مکین چھوٹے ہو گئے۔ اور جو مکان بڑے ہیں وہ گھر نہیں بن پائے۔ گھر کے لیے بڑا چھوٹا ہونا کوئی معنی نہیں لگتا۔ پہلی تفریق ہم نے یوں پیدا کی، دوسری تفریق ہم نے تعلیم سے پیدا کی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، ستم کی انتہا ہے کہ تعلیم کو لوگوں کی درجہ بندی کے لیے استعمال کیا جائے۔ سارا زمانہ پاگل ہو گیا، جو بڑے بڑے جہاں مغرب سے ہم بہت ایجوکیشن کی تھیوریز لاتے ہیں، وہ میں عام طور پر انگریزی نہیں بولتی ہوں مگر میں ان کے لفظ دہرا رہی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن از دی بیسٹ ایکولائزنگ ایجنٹ۔ میرے اور آپ کے معاشرے میں اٹ از دی ورسٹ ایجنٹ ٹو کریٹ انیکوالٹی۔ غریب کا بچہ، توبہ توبہ، اسکول کی عمارت، توبہ توبہ۔ آپ لوگ کمال کر رہے ہیں۔ وہ جو سارے ملا جن کی آواز بیٹھ گئی چیخ چیخ کے، جہاد تو آپ کر رہے ہیں۔ ملا خادم حسین رضوی لوگوں کی زندگی آزاد کر رہے ہیں، جہاد نہیں کر رہے ہیں۔ اور مجھے ان سے بڑی شکایت ہے کہ وہ دنیا کے بہترین شخص کا نام لے کر دنیا کے بدترین کام کرتے ہیں۔ ہمیں پیدا کیا گیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ آپ کے معاشرے میں ہم ایک دوسرے کے لیے مشکل کھڑی کرتے ہیں۔ آپ استاد ہیں، اور آپ کے پاس جو بچے آ رہے ہیں، آپ کو شاید یقیناً بہت اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ ان کے تحت الشعور میں کہیں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ بیکن میں یا گرامر میں یا سٹی میں یا فلانے میں نہیں پڑھتے۔ مجھے ہمیشہ بتا کے بے حد فخر ہوتا ہے، اور پروردگار میرے اپنے ابا کو اپنے پاس بہت خوش رکھے کہ ان کی معاش کچھ ایسی تھی کہ ہم کہیں بھی جا کے رہ سکتے تھے۔
تو میرے جو اسکول کا وقت ہے 5ویں سے 10ویں تک کا خاص طور پر، وہ ایک چھوٹے سے شہر کے گورنمنٹ اسکول سے شروع ہوا، اور وہ گورنمنٹ اسکول آج تک میری زندگی میں کہیں آڑے نہیں آیا ہے. میں جو ہوں، جیسی ہوں، جو آتا ہے سب سے پہلے ان استادوں کا حصہ تھا. باقی کی باری بعد میں آتی ہے. 2 لوگ ہیں جو معاشرہ بناتے ہیں، کوئی ہمیں مانتا نہیں، ایک ماں باپ اور ایک استاد. مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج کے ماں باپ اولاد سے ڈرنے لگے ہیں. میری نسل کی اولاد اپنے ماں باپ سے ڈرتی تھی. میرے والد جب ہم سے جدا ہوئے تو میں 50 سے اوپر کی تھی، لیکن اگر ان کی آواز میں کبھی خفگی ہوتی تھی تو میرا دل اندر سے کانپتا تھا کہ کہاں غلطی ہو گئی، کیا کیا. اور دوسرا، وہ بہت پرلطف آدمی تھے. جب انہیں غصہ آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ صاحبزادی صاحبہ اگر آپ کو فرصت ہو تو ذرا تشریف لائیے گا، سمجھ جائیے کہ بینڈ باجا بجنے والا ہے. ماں باپ خوف زدہ ہو گئے. اولاد سے کم خوف زدہ ہیں، زمانے سے زیادہ. چونکہ زمانے سے خوف زدہ ہیں، اس لیے اولاد سے خوف زدہ. کیوں ڈرتے ہیں؟ جو کچھ ملا ہے کسب کمال کن کے عزیز جہاں شوی، اپنے کمال میں بہتر ہوتے جاؤ، دنیا میں تم عزیز تر ہوتے جاؤ. ہر نیشنل کالج آف آرٹس کے دروازے پر انگریز نے لکھا تھا، ہر کس کمال کرد عزیز جہاں شود. گواہی کیا دی کہ جس کسی نے کمال کیا اپنے ہنر میں، اپنے علم میں، وہ دنیا بھر میں عزیز ہوا، معزز ہوا. لوگوں نے اس کو چاہا، اس کو سراہا. کسب کمال کن کہ عزیز جہاں شوی، اپنے کمال میں بہتر ہو جاؤ تو دنیا تمہاری. عزیز کے 2 معنی ہیں، محبت کے بھی اور عزت کے. مگر ہمارے ہاں کسب کمال کی گزارش ہی نہیں رہی. کسب سفارش، کسب رشوت، کسب رسوخ، کسب برادری، کسب ذات، جو سوائے بذاتی کے اور کچھ نہیں سکھاتا. تو جہاد، آپ کو پتا ہے کہ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں دنیا کی نادر مچھلی ملتی ہے جو اور کہیں ہے نہیں. پتہ ہے کسی کو کہ وہ مچھلی کیا ہے؟ نہیں. ٹراؤٹ تو ہم یورپ سے لائیں. نہیں. اور کوئی بتانا چاہے تو صرف پاکستان میں ڈالفن نہیں معلوم کسی کو. سنگھاڑا تو جتنے نام ہے بول دیں. سنگھاڑا نہیں، پلہ مچھلی ہے. پلہ مچھلی ہے، دریائے سندھ میں ہوتی ہے، اور دریائے سندھ کے ان حصوں میں ہوتی ہے جہاں اس کی رفتار تیز ہے، جب وہ سمندر کے قریب ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے صوبہ جو روہڑی کے بعد، اور بلکہ بہترین ہے کوٹری اور حیدرآباد میں، جہاں پانی کی رفتار بہت تیز ہے کیونکہ ڈھلوان پر ہے پانی سمندر میں گرنے کو. اور اس کی خوبی کیا ہے پلہ مچھلی کی؟ کانٹا ایک ہوتا ہے بڑا. ظاہر مچھلی کا نہیں پتا تو خوبی کا بھی نہیں ہوگا. وہ پانی کی موج کے خلاف تیرتی ہے. پانی اس طرف لے جا رہا ہے، وہ اس طرف آ رہی ہے. چونکہ بے حد جد و جہد کرتی ہے نا، تو اس کے گوشت سے زیادہ لذیذ کوئی گوشت نہیں ہے دنیا. سبحان اللہ. پلہ مچھلی پاکستان کے سوا اور کہیں نہیں ہوتی. اور وہ بھی دریائے سندھ تو بہت ہے. دریائے سندھ میں آپ اوپر دیکھیں، جب وہ جہلم تک پہنچتا ہے، اس سے اوپر جو ہے جسے اب آپ ٹراؤٹ کہہ رہے ہو، ناران، اور اس طرف سے آتا ہے، پھر وہاں شیر آتی ہے. جب پانی اتنا ٹھنڈا نہیں رہتا، پانی میں آپ سے بہت معمولی باتیں کر رہی ہوں، مگر پانی کا درجہ حرارت معتدل ہوتا ہے تو مہاشیر ہوتی ہے. گرم ہونا شروع ہوتا ہے تو روہو ہوتی ہے.
اور جب وہ بالکل رفتار کی تیزی کی طرف بڑھتا اور گرم ہوتا ہے تو وہ پانی ادھر جا رہا ہوتا ہے، مچھلی ادھر آ رہی ہوتی ہے۔ موج کے خلاف تیرنا زندگی ہے جب آپ اپنا نام بنا سکتے ہیں۔ موج کے ساتھ تو ہر کوئی تیر لیتا ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ موج کے ساتھ تیرنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی نا، کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، کوئی تدبیر نہیں، کچھ نہیں۔ تو آپ لوگ پلہ مچھلی ہیں۔ واہ واہ، موج کے خلاف تیر رہے ہیں۔ کل بھی میں نے ایک صاحب سے کہا کہ دیکھیے دو ہی لوگ بدنام ہیں، یا ابلیس یا عارفہ سیدہ، اور ابلیس کی بھی کیا حیثیت ہے جو عارفہ سیدہ ہے، اس لیے میرا پتہ مل جانا، میرا نشان کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن میں آپ سے کہنا یہ چاہتی ہوں کہ مصلحتوں سے زندگی ایک سست رفتاری سے، خاموشی سے تو گزر جاتی ہے، مگر مزے سے نہیں گزرتی۔ مصلحت میں مزہ نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ سارا وقت دیواروں سے سر پھوڑتے رہیے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان پہ بہت آسانی سے سمجھوتا کر لینا چاہیے، کیونکہ ہم دوسروں کے ساتھ مل کے زندہ رہتے ہیں۔ لیکن جب کوئی اصول کی بات آئے، کہیں قدروں کی بات آئے، کوئی سے نہیں آتا۔ میں آپ کو اپنی دیوانگی کا قصہ سنانا چاہتی ہوں۔ میں نے یہ ٹی وی پر بھی سنایا ہے اور یقیناً آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بہت دفعہ بہت سارے لٹریری فیسٹیولز میں اس کو دہرا چکے ہیں، اور اگر آپ نے نہیں سنا تو میری دیوانگی کا آپ کو یقین ہو جائے گا۔ میرے محبوب جنرل ضیاء الحق، میں انہیں اپنا محبوب کہتی ہوں، انہوں نے ایک اہل قلم کانفرنس بلائی۔ یہ مارچ 1984 کی بات ہے، میں قبل از مسیح کی نسل سے ہوں، یاد رکھیے گا۔ اس میں جو صحیح اہل قلم تھے وہ تو نہیں گئے، وہ تو حکم کے پابند نہیں تھے۔ میں نہ اہل نہ قلم میرے پاس، میں صرف اس لیے بھیجی گئی کہ میں سرکار کی نوکر تھی، اور اس وقت اسلام آباد میں کوئی یہ شاندار عمارتیں نہیں تھیں، کنونشن سینٹر یہ وہ کچھ بھی نہیں۔ اسٹیٹ بینک کا ایک آڈیٹوریم تھا، بلکہ اسمبلی کا اجلاس بھی اسی آڈیٹوریم میں ہوا کرتا تھا۔ وہاں صدر صاحب تشریف لائے اور ان کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر صدیق حسن سالک، ان کی ایک کتاب ہے پریشر کوکر، آپ لوگوں نے پڑھی ہے؟ ایک دفعہ پڑھیے گا اور پھر دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ بعد میں کبھی ملی تو پوچھوں گی کہ آپ کو کیسی لگی۔ صدر صاحب تشریف لائے، بڑا ہی چکنا اور بڑا ہی کمینہ آدمی تھا، ایک ظلم کر گیا ہمارے ساتھ، جو اس کی فصل میں اور آپ کاٹ رہے ہیں آج، جو وہ بو کے گئے تھے۔ نفرت کی، تفرقے کی، عدم برداشت کی، کمتر کی، برتر کی، پاکستان کو سنی اکثریت کا ملک بنا دینا۔ پاکستان تو بنا، کیسی عجیب بات ہے کہ پاکستان اقلیت کے لیے بنا تھا، مسلمان اقلیت میں تھے اور قائد اعظم اقلیتوں کے چیمپئن کہلاتے ہیں، انہوں نے ایک ملک بنا دیا، آزاد ملک۔ ہم سے چند فیصد گوارا نہیں ہوتے۔ ہم نے کیا سیکھا اپنے تجربے سے؟ ہم بھی تو آخر اقلیت تھے نا۔ خیر، اس کو صاحب صدر تشریف لائے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، نحمد علی رسول اللہ، عربی بہت ساری، میں اس دن سے عربی سے بدک گئی۔ ہم لفظ بولتے ہیں، معنی نہیں سمجھتے، اس لیے وہ ہمارے دل میں نہیں اترتے۔ اور انہوں نے کہا کہ دو ہی لوگ وہاں بیٹھے تھے، جو استاد اور ادیب تھے، الگ الگ، یا کچھ لوگ ایسے تھے جو استاد بھی تھے اور ادیب بھی تھے۔ انہوں نے کہا مجھے استاد اور ادیب دونوں ناپسند ہیں۔ یہ طبقہ بڑا ظالم طبقہ ہے، یہ سوچتا ہے اور بولتا ہے۔ ایسے بڑے گناہ ہیں، فخر کیجیے گا اپنے گناہوں پہ۔ اور اس کے بعد ایک لمبی ذلت نامہ انہوں نے ہمارے نام پڑھا۔
میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ مجھے کچھ آتا ہے، لیکن مجھے کچھ سکھا دیجیے نا، بجائے اس کے کہ مجھے یہ احساس ہو کہ میں یہاں کہیں ہوں اور آپ وہاں کہیں، وہ تو کچھ نہیں سمجھ میں آیا۔ اس کے بعد بریگیڈیئر صدیق سالک نے، جب ان کی کوئی گھنٹہ بھر کی تقریر ختم ہوئی، بریگیڈیئر صدیق سالک نے کہا کہ خواتین و حضرات، آپ لوگ صاحب صدر سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں۔ اس وقت یہ ساری خوبصورت قسم کی ٹیکنالوجی نہیں تھی، وہ ایک اسپیکر دھوتو سا ہوتا تھا، اس کو اس طرح درمیان میں کھڑا کر دیتے تھے اور آپ اپنی قطار میں سے نکل کے جائیں اور وہاں کھڑے ہوں۔ بعد میں سمجھ میں آیا کہ نہ صرف یہ کہ آپ پہچانے جائیں، بلکہ بہت اچھی طرح پتہ لگے کہ آپ تھے کون جو وہاں تک آئے۔ مجھے خوشی ہے کہ ایک دیوانہ ہاتھ وہاں اٹھا کے سوال ہاں کہ ختم، ضرور ضرور تشریف لائیں۔ محترمہ، خیر محترمہ وہاں تک گئی اور کہ صاحب صدر، آپ نے انتہائی اپنے عالمانہ خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کو ادیب اور استاد دونوں ناپسند ہیں۔ تو میں نے جن ادیبوں کو پڑھا اور جن استادوں نے مجھے پڑھایا، تو میری سمجھ میں یہ آیا کہ اللہ ادیب ہے اور رسول استاد، آپ کو دونوں ناپسند ہیں۔ یہ پوچھئے کہ میں زندہ کیوں؟ اس کے بعد صدر صاحب کے چہرے کا رنگ بدلا سو بدلا۔ بریگیڈیئر صدیق سالک کی آنکھیں ایسی تھیں کہ لگتا تھا کہ وہ آدمی کو اپنی آنکھوں سے کھا جائیں گے، ہڑپ کر لیں گے۔ وہ فوراً آئے اور کہا کہ صاحب صدر کو کوئی بہت ضروری کام ہے اور انہیں کہیں پہنچنا ہے، ان کی مصروفیت ہے، سو آپ لوگ چائے کے لیے تشریف لے چلیے۔ جب اس میں دو ہی دروازے تھے، ایک آنے کے لیے اور ایک جانے کے لیے۔ تو جب ہم چائے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو کسی نے میرے کندھے پہ پیچھے سے ہاتھ رکھا۔ میں نے دل میں کہا کہ عارفہ سیدہ انا للہ و انا الیہ راجعون، جنہیں آنا تھا وہ آ گئے۔ پھر کوئی اپنا چہرہ بالکل میرے میں اس بات کا اعتراف نہیں، بیچ میں ایک بات رہ گئی، میں اس بات کا اعتراف کرتی ہوں کہ میں وہ سوال پوچھنے کے بعد پتھر کی ہو گئی تھی، اور حال میں اگر کبھی موت کا سناٹا ہوگا تو وہ سناٹا تھا۔ پھر کسی ایک دیوانے نے ایک تالی بجائی اور اس کے بعد پورا ہال کھڑا ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے 5 منٹ تالیاں بجتی رہیں، احمد فراز کہتے تھے 10 منٹ بجتی رہیں، مجھے نہیں، مگر بجتی رہیں بجتی رہیں بجتی رہیں، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ صدر صاحب کی کوئی مصروفیت ہے، انہیں کہیں وقت پر پہنچنا ہے، تو آپ لوگ چائے کے لیے تشریف لے چلیے۔ تو جب ہم چائے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، ہاتھ میرے کندھے پر، میں نے اپنے دل میں یہی کہا تھا کہ عارفہ سیدہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر ایک چہرہ میرے کان کے قریب آتا اور کہتا عارفہ کار پارک میں اکیلی مت جانا۔ احمد فراز، آواز پہچانتی تھی، دوست تھے بہت اچھے۔ احمد فراز اس وقت منسٹری آف انفارمیشن میں کام کرتے تھے۔ میرا بھائی اس وقت سرکار میں ملازم تھا، گو کہ وہ غریب اس وقت نہیں تھا، وہاں اس کے دل کی سرجری تھی، وہ انگلینڈ میں تھا، میں اس کے پاس گئی ہوئی تھی، تھوڑے ہی دن پہلے واپس آئی تھی جب سرکار نے مجھے یہ خطبہ سننے کے لیے بھیج دیا۔ سرکاری ڈرائیور ان کا عقلمند تھا، اس نے کہا صاحب گھر کی گاڑی نہیں لے جاتے، میں دفتر کی گاڑی لے جاؤں گا، پارکنگ بھی آسانی سے ملے گی ہری پلیٹ پہ، اور آگے بھی آنے دیتے ہیں، ورنہ آپ کو بہت دور سے چل کے۔ تو میری خوش نصیبی تھی، وہ گاڑی بالکل سامنے کھڑی تھی، جسے کود کے بیٹھنا کہتے ہیں۔ میں اس میں کود کے بیٹھی اور گھر چلی گئی۔ بھائی کے گھر میں تو کوئی تھا نہیں، اس کے ملازم۔ دروازے کی گھنٹی بجتی تھی یا ٹیلی فون کی، تو میں سوچتی تھی آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے۔ ایک ٹیلی فون مسلسل 3 دفعہ آیا، میں نے نہیں اٹھایا۔ چوتھی دفعہ میرے بھائی کا ملازم تھا کبیر، وہ آیا، کہتا آپا ٹیلی فون بج رہا، آپ نے سنا نہیں؟ میں کہ نہیں، میں نے دیکھیے پھر بجا، میں نے کہا اچھا تم اٹھاؤ۔ اس نے اٹھایا،
اور اس کے وہ ایک دم سے مؤدب ہو گیا. جی السلام علیکم, خیریت سے, ٹھیک. اور پھر کہنے لگا کہ پاپا آپ پاپا بول رہے ہیں, پاپا کا فون ہے. خیر پھر میں گئی کہ میرے ابا کہنے لگے کہ تم 3 دفعہ پہلے فون کیا, تم نے اٹھایا کیوں نہیں؟ میں کہا مجھے خوف تھا کہ پتہ نہیں کس کا فون ہوگا. ان کی آواز روندی ہوئی تھی, آنسو زیادہ تھے, مگر میں سمجھتی ہوں کہ وہ شاید واحد وقت تھا جو وہ اتنے زندگی میں کبھی جذباتی ہوئے ہوں گے. اور انہوں نے یہ کہہ کے فون بند کر دیا. پہلی بات یہ کہی کہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو, اور دوسری بات کہی کہ یو میڈ می سو پراؤڈ ٹوڈے. اگر میں ان ماں باپ کی اولاد ہوں جو کبھی اولاد کی تعریف نہیں کرتے تھے. توبہ توبہ توبہ, تو بہت بڑا گناہ تھا. اس کی بھی آپ کو مثال سنا دیتی ہوں. میرے ایم اے کا رزلٹ آیا, میرے والد اس وقت ملتان میں پوسٹڈ تھے, فوجی تھے, یہ بھی بتائی دیتی. میں لاہور میں تھی, 2:30 بجے تیزگام جاتی تھی, دوڑ کے تیزگام میں بیٹھی, پاپا کو فون کیا کہ میں شام, کہنے لگے خیریت ہے؟ میں نے کہا جی خیریت بالکل. کہنے لگے اچھا میری تو شام کو مصروفیت ہے, تم کو گلخان لینے آئے گا. گلخان ہمارا اردلی ہوتا تھا. ٹھیک. پہنچ گئی, گھر پہنچی, پتہ چلا پاپا تو کسی بڑے, وہ ایک ڈنر وہاں ہوتا تھا جس پہ بہت زیادہ کلف لگے کپڑے پہن کے جانا پڑتا تھا. میرے ابا اس کو کہتے تھے کہ آج کلف کے ڈنر میں جانا ہے, اور ڈنر جیکٹ اسٹریٹ فلانا ٹھیک. میں بے حد بے چینی سے اپنے ابا کا انتظار کرتی رہی. اپنی اماں کو بھی نہیں بتایا کہ میں کیوں آئی ہوں, کیا سوچتی تھی پاپا کو پہلے خبر دوں گی. خیر وہ آئے بہت محبت سے, اور میں اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ میں ان کو بتا پاؤں کہ میرے ایم اے کا رزلٹ آ گیا. خیر میں نے بڑی ہمت کی, اور کہنے لگے کیسے آئے؟ میں کہا بس ایسے ہی پاپا, چیچا آ جاؤ. پھر میں نے اس بات سے بہانہ ڈھونڈا اور کہا کہ میرا رزلٹ آ گیا. کہنے لگے اچھا. نہیں پوچھا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, پاس ہو فیل. میں نے بہت دبے لہجے میں کہا پاپا میں نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے. کہنے لگے وہ تو ٹھیک ہے, پر تم نے پڑھا لکھا کچھ نہیں. میں سمجھتی ہوں صحیح کہا تھا. میں اعتراف کرتی ہوں, امتحان کے لیے پڑھنا کچھ اور چیز ہے, اور جاننے کے لیے پڑھنا کچھ اور چیز. تو آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ جاننے کا کام کر رہے ہیں, جو میں ایم اے تک نہیں کر پائی. گو کہ میں سمجھتی ہوں میری تربیت بہت مختلف طریقے سے ہوئی. زندگی بھر مجھے کوئی اگر تحفہ ملا تو وہ کتاب کا تحفہ ملا, کوئی دوسری چیز نہیں. قلم, ڈائریاں بہت اچھی لگتی تھیں تو ڈائری اچھی سی, اور یا کتاب. ہم نے کتاب سے رشتہ چھوڑ دیا. دنیا بھر میں ٹیکنالوجی ہے, صرف پاکستان میں ہی نہیں ہے, مگر اوچھے کے ہاتھ کھلونا آ گیا ہے. میں 2 سال پہلے ایک امریکی یونیورسٹی میں پڑھانے گئی. آپ یقین مانیے میں بالکل ISI کی طرح ہر اسٹوڈنٹ کے پیچھے چپکے لگی رہتی تھی کہ ان کا موبائل دیکھو وہ کدھر ہے. کلاس میں تو نظر ہی نہیں آتا تھا. جب وہ باہر ایسے گیلری میں بیٹھے ہوتے تھے تو وہاں نہیں, لائبریری میں سوال پیدا نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنا بیگ دروازے پہ چھوڑ کے جاتے. بہت سی دفعہ اسٹوڈنٹ, امریکہ میں ایک بات بہت مزے کی ہے, وہ آپ کے لیے کوئی بہت اہتمام نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہیو لنچ ود می, تو وہ اگر ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ یا ڈین بھی کہے تو وہ آپ کو اپنے یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں لے جاتا اور وہاں یو ہیو لنچ ود. بہت دفعہ وہاں بھی گئی, وہاں بھی کوئی ٹیلی فون نہیں. میں کہ دھت تیرے کی, تم سے زیادہ تو ہم ترقی یافتہ ہیں. ایک آدمی کی جیب میں 3 رکھے ہوتے ہیں, تم بدبختوں کے پاس ایک نہیں نکلتا. تم کس بات کے ترقی یافتہ؟ ایک دفعہ ان بچوں کے ساتھ میری ملاقات تھی وہاں جو کسی نہ کسی وظیفے پر یا کسی وجہ سے ملک سے باہر پڑھنے گئے تھے.
تو وہ اپنے وہ تجربے مجھے بتانا شریک کرنا چاہتے. تو انہوں نے مجھے دوپہر کے کھانے پر بلایا. دھواں دھار بارش تھی. خیر ہم پہنچ گئے کیفیٹیریا. بارش نہیں رک رہی تھی, ایک بچی کا انتظار تھا. تو وہ لڑکا انتہائی جھجک کے مجھ سے کہتا ہے, میم اف یو ڈونٹ مائنڈ میں آئی کال ہر. میں کہا پلیز ڈو. میں نے سوچا اٹھ کے کہیں جائے گا نا. اس نے وہ اپنے عمر یار کی زنبیل میں ہاتھ ڈالا کہیں بیک پیک میں, اور اس میں سے بہت اچھا سا ٹیلی فون نکالا, اور اس لڑکی سے صرف اتنا پوچھا ویئر آر یو, ایک جملہ. اس نے جو کچھ بھی جواب دیا اس نے کہا اوکے تھینک یو, بند کیا, اور پھر اسی عمر یار کی زنبیل میں دفن ہو گیا. اس لڑکی نے کہا کہ بارش بہت تیز تھی, میں پچھلی بلڈنگ تک تو پہنچ گئی ہوں اور میں کوشش کر رہی ہوں 5 منٹ میں آ جاؤں گی. بس 2 جملے, ویئر آر یو, وٹ ایور شی سیڈ, ہی سیڈ تھینک یو. ہمارے یہاں دیکھیے آپ, 24 گھنٹوں میں سے 23 گھنٹے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اور کیا حال ہے. کتنی نئی باتیں ہوں گی. خدا نہ خواستہ کہ کوئی ایسے کام ہو جو ہمیں کہیں. میرے کہنے کا مطلب آپ سے صرف یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک یہ سلیقہ نہیں آیا کہ جس چیز کا موقع ہو اور جہاں ہو, وہ بھی یقیناً اپنی کہیں بے تکلفی کے وقت میں ان کے اسٹوڈنٹس کا بھی ایک اسٹوڈنٹ سینٹر ہوتا ہے بڑی یونیورسٹیز میں, وہ وہاں بیٹھ کے گپ لگاتے ہوں گے یا فون کرتے ہوں گے, لیکن انہیں معلوم ہے کہ جہاں نہیں استعمال ہونا وہاں نہیں استعمال ہونا. میں بہت ظالم استاد ہوں, میں ایف سی میں پڑھاتی ہوں, اور میں ان سے کہتی ہوں کہ اگر اس کلاس میں جان عالم کا طوطا بولے گا تو طوطا بھی اور جان عالم بھی دونوں کلاس سے چلے جائیں. ہر منٹ پہ اگر ٹرن یا کوئی گانا بج رہا ہے تو آپ کیا کریں گے, کیسے پڑھائیں؟ آپ واقعی جہاد کریں گے اگر ان کا ذہن بدل دیں گے. سیکھ تو جائیں گے. تعلیم بہت آسان, علم بہت مشکل. ہم اپنے معاشرے میں تعلیم دے رہے ہیں, دوڑ دے رہے ہیں. کیسا کیسا پی ایچ ڈی کا ڈھیر لگایا ہم نے. مجھ سے پوچھیے, کیونکہ اب آپ نے استادوں کے لیے, یونیورسٹی کے استادوں کے لیے پی ایچ ڈی لازمی کر دی. دیکھیے پڑھانا ایک آرٹ ہے. کبھی کبھی کسی کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا جتنا وہ دے آتا ہے. وہ بات کر سکتا ہے, کہہ سکتا ہے, سمجھا سکتا ہے. کسی کے پاس بے حساب علم ہوتا ہے, دینا نہیں آتا. سو جو خدا کے علم کو رسول نے پہنچا دیا صرف اس لیے کہ ان سب کو دینا آتا تھا, اور کوئی رد عمل نہیں. تکلیف ہر طرح کی پہنچائی گئی, اور یہ ذرا مشکل کام, یہ ذرا مشکل کام. مجھے معلوم ہے آپ نے اپنی زندگی میں کانٹوں کا راستہ چنا ہے, مگر یہ میرا ایمان ہے کہ پھول بھی آپ ہی کھلائیں گے, کسی دوسرے کے بس کی بات نہیں. خوش رہیے, سلامت رہیے, اور پلہ مچھلی رہیے. جی جی, جو کہیں جو کہیں. زکیہ آ جائیں, اس کو بھی بھائی ہونے دینا ہے. آپ آ لیں. میں نے بہت وقت تو نہیں لیا. ڈاکٹر صاحب ہم یہ تو بہت چاہ رہے کم تھے کہ وقت آپ نے بات کی, آپ پلیز کچھ اور بھی سنیں, کوئی اور بھی بات کریں. نہیں, جو دیکھیے کس قدر اچھے معنی ہیں استاد کے, کیا معنی ہے استاد کے, لفظ استاد کے, الف سین تے الف دال.
یہ تو ریگولر معنی سکھانے والا ہی ہے. کوئی ہم پلہ لگتا ہے کچھ. کھڑا ہوا. قد بلند ہوا نا بیٹھے لوگوں میں. بالکل ایسے ہی. کھڑا ہوا. کھڑا ہوا ہے نگران ہے. کھڑا ہوا ضامن ہے. کھڑا ہوا ہے کچھ دے سکتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات، کیا کھڑا ہوا ہے صبر ہے. کھڑا ہوا ہے برداشت ہے. کھڑا ہوا ہے ظرف ہے. اور اس کے باوجود بھی اس کی میزان ادھر سے ادھر نہیں ہے ہلتی. جو جس کا جتنا حصہ ہے اس کو اتنا ہی دیتا ہے. اس میں اس کے اپنے ذاتی رد عمل پہ نہیں ہوتا. خفا ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے، اس نے بدتمیزی کی تھی نہیں کی تھی، اس نے وقت پہ کام کیا تھا نہیں کیا تھا، اس وقت آپ کے سامنے اس کی تحریر ہوتی ہے یا اس کا قول ہوتا ہے اگر وہ آپ سے بات کر کے بتا رہا ہے. کمال ہے کھڑا ہوا، میزان ہے، بدلہ لینا نہیں جانتا. جو بدلہ لیتا ہے یاد رکھیے گا وہ جھک جاتا ہے. وہ پھر اسی جگہ پہ آ کے کھڑا ہو گیا نا جہاں دوسرا کھڑا تھا. بالکل ایسے بہت اعلیٰ. میں ایک اپنی زندگی کا راز آپ کو چپکے سے بتا کے جاؤں گی. میری ایک بے حد عزیز دوست تھیں میرے استادوں کی حیثیت، مگر اپنی عمر کے سرکاری عمر کے چند سالوں میں میں نے ان کے ساتھ کام کیا. کمال کی خاتون تھی. وہ انتہائی شدید ٹھیس پنجابی میں مجھ سے بات کرتی تھیں اور جو مجھے بہت اچھا لگتا. ایک تو کہتی تھی خبر ماں نے صبر دا کیڑا پیالہ کت کے تے عارفاں نوں جمیا سی. ایک مسز شمس ان کا نام تھا، تاریخ کی پروفیسر تھی، ہمیشہ کہتے تھے خبر ماں نے صبر دا کیڑا پیالہ کت کے تے عارفاں نوں جمیا سی. ان کی محبت. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی میں آواز اونچی کرتی ہوں بے تکلفی میں، غصے میں نہیں کرتی، جب عام معمولی زبان استعمال کرتی ہوں انتہائی محبت میں. جب کوئی میرے سامنے بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے، غصہ کر رہا ہوتا ہے، اپنی ٹھائیں پٹھاس جسے ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں، وہ دکھا رہا ہوتا ہے، میں اپنے آپ سے اندر مسلسل ایک بات کہتی رہتی ہوں، پچکارتی رہتی ہوں خود کو. میں کہتی ہوں عارفہ میری جان، نہیں نہیں میری جان، یہ شخص تمہیں اپنی سطح پہ لانا چاہتا ہے. اگر تم اس کی سطح پر اتر آئیں تو یہ جیت گیا. اس کو جیتنے نہیں گیا، اس کو جیتنے نہیں گیا. آج کے بعد ہم سب بھی کہیں گے نا میری جان. بالکل بالکل. نا یہ بالکل نہیں، یہ تو بہت ہی زبردست. میں آپ سے بالکل سچ بول رہی ہوں. میں کہتی رہتی ہوں عارفہ میری جان، یہ شخص تمہیں اپنی سطح پہ لانا چاہتا ہے، اپنے برابر کھڑا کرنا چاہتا ہے. اگر تم اس کے برابر کھڑی ہو گئی تو اس کی فتح ہوگی. اس کو جیتنے نہیں دینا. میری جو ملازمت کی زندگی ہے وہ بھی ایسے ہی پلہ مچھلی کی طرح گزری. ریاض فتیانہ صاحب اب شاید تحریک انصاف میں چلے گئے. فتیانہ جی وہ جی. اچھا، وہ ہر اس پارٹی میں ہوتے ہیں جس کی حکومت ہو رہی ہوتی ہے. ایک وقت میں وہ مسلم لیگ نون میں تھے اور وزیر تعلیم پنجاب تھے. ایک قاعدہ ہے ہم لوگ جو کہیں کہ بھی انتظام کرتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ یا تو ہم سے جو ملنے آئے وہ ہم سے وقت لے لے تاکہ ہم اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں کہ اس کو کھڑا رکھیں، یا اور اگر نہیں پہلے وقت لیتا تو کم از کم اپنا نام اندر لکھ کے بھیج دے کہ کون سا آپ تشریف لائیں. ہم اندر بیٹھے تھے کچھ لوگ ہمارے کالج کے، میں گلبرگ کالج میں پرنسپل تھی، تو دروازہ دھاڑ سے کھلتا.
وزیر تعلیم فتیانہ اندر داخل ہوتے ہیں. میں جہاں بیٹھی ہوں جیسے اب بیٹھی ہوں ویسی بیٹھی رہتی ہوں اور صرف گھنٹی بجاتی ہوں. تو وہ جو نائب قاصد ہے دوسرے دفتر سے میرے پاس آتا, میں کہی کون صاحب ہیں, کیسے آئے, مجھے تو پہلے اطلاع نہیں تھی. کہتا ہم مجھے نہیں پہچانتی. میں کہا جی کہ میں وزیر تعلیم ہوں. میں کہا تشریف لائیے, تشریف رکھیے. مگر پھر میں کھڑی ہوئی. میں کہی تو آپ کے منصب کے خلاف ہے کہ بغیر اطلاع آپ تشریف لائیں. آپ کی منصب. خیر بیٹھے. ایک فارم نکالا داخلے کا, 328 نمبر تھے بچی کے, ابھی تک ہے مجھے یاد, بھول ہی نہیں ہو. اور اس وقت جو آخری بچی میڈیکل میں اس وقت تک پہنچی تھی اس کے 840 تھے. کہنے لگے اسے داخل کرنا ہے. میں کہا جی اس وقت تو 840 پر ہے, اور جس دن 324 پر پہنچا سب سے پہلے یہ داخل ہوگی. آپ کے سامنے مسکرا رہی ہوں, اس وقت میں مسکراتی بھی نہیں. کہنے لگے میں کہہ رہا ہوں. میں نے کہا الحمدللہ, کس قدر اچھی بات ہے, اسی فارم پہ لکھی ہے آرڈر ٹو بی ایڈمیٹڈ. میں پلک نہیں جھپکوں گی, ابھی داخل کروں. کہنے لگے یہ تو میں نہیں کر سکتا. تو میں کہا میں کر سکتی ہوں. آپ وزیر تعلیم ہو کہ نہیں کر سکتے. تو میں چپدی کا شوروا میں کر سکتی ہوں. اس سے 2 دن پہلے انہوں نے ایک خط بھیجا تھا کہ تمام داخلے میرٹ پر ہوں گے, اور یوں ہوگا اور وہ ہوگا اور فلان ہوگا اور ڈھینگ ہوگا. اور جس کسی نے نہیں مانا تو اس کے ساتھ بہت کڑی. میں نے وہ دراز میں سے نکالا. میں نے کہا یہ آپ کا حکم نامہ موصول ہوا, اٹ از ناٹ مائی ہوم ورک. تو میں کسے مانوں. کہنے لگے یہ بھی تو میں کہہ رہا ہوں. میں نے کہا جی آئی ریئلائز, بٹ اف آئی ہیو ٹو گو ڈاؤن آئی ووڈ لائک ٹو گو ڈاؤن آنریبلی. سزا دے سکتے. دوسرے دن پھر آئے اور اب کی سے یہ تڑی دیتے آئے بزبان پنجابی کے, تنخواہ بند ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ڈیرہ غازی خان تبادلہ کر دیں گے, گھر نہیں رہے گا آپ کے پاس. میں نے اتنے ٹھنڈے رسان لہجے میں ان سے کہا کہ جس گھر میں میں رہتی ہوں اس سے مجھے کوئی نکال نہیں سکتا. میں اپنے باپ کے گھر میں رہتی ہوں. وہ سمجھے تھے پتہ نہیں میں سرکاری گھر میں. اور ڈیرہ غازی خان, میں نے کہا تو کیا پروردگار عالم صرف لاہور میں رہتے ہیں؟ وہی خدا ہے نا. تیسرا انہوں نے کہا کہ تنخواہ بند ہو جائے گی, یہ ہو جائے. میں کہا میرا بڑا پکا یقین یہ ہے کہ جو مجھے ملنا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا, اور جو مجھے نہیں ملنا وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا. میں کہا اگر یہ تو ڈر کا آئے گا. وزیر صاحب فرماتے ہیں آپ بولتی بہت ہیں, آپ میری کمینگی کی داد دیجیے. میں نے کہا جی ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مگر میں نے سنا ہے کہ بہت اچھا بولتی ہوں. کیا بات, واہ واہ, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. دیکھیے زج کرنا ہے نا, تو ان کو انہی کے حربوں سے زج کر دیا. اور ان کی تمنا یہ تھی کہ یا تو میں کھڑی ہوں اور روؤں اور گڑ گڑاؤں کہ آئے خدا کے واسطے. اور میں نے ان سے کہا کہ اگر میرے رب کا کوئی یہ منظور ہے کہ میں اگلا پانی کا گھونٹ ڈیرہ غازی خان میں پیوں تو یہ ہوگا, اور اگر اس کو یہ منظور ہے کہ میں لاہور ہی میں رہوں تو یہ بھی ہوگا. کہنے لگے آپ ڈرتی نہیں ہیں؟ میں کہا نہیں, آپ سے نہیں ڈرتی. آپ سے نہیں ڈرتی. کس سے ڈرتی ہوں؟ اس سے بہت ڈرتی ہوں. تو یہ تنخواہ بند ہو جائے. میں کہا آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مجھے روٹی چٹنی کھا کے مزہ آتا ہے اور فرش پہ نیند آ جاتی ہے, تو ڈر پائے گا. اور جس نے مجھ سے عزت اور رزق کا وعدہ کیا ہے وہ وزیر دیں گے. بہت شکریہ, بڑی مہربانی, نوازش. جو خوف زدہ کرنا چاہے اس سے کبھی خوف زدہ مت ہوئیے گا.
لوگ برے لوگوں سے ڈرتے ہیں، میں اچھے لوگوں سے ڈرتی ہوں. میں اعتراف کر رہی ہوں. علم والوں سے ڈر لگتا ہے، صبر والوں سے ڈر لگتا ہے، ظرف والوں سے ڈر لگتا ہے، سخاوت سے ڈر لگتا ہے، محبت کی میزبانی سے ڈر لگتا ہے. بلا وجہ جو آپ سے محبت کریں بہت ڈر لگتا ہے. سنبھال کے رکھنے کی چیز تو وہ ہے. ثابت قدم رہیے گا. اور یہ معاشرہ سب سے پہلے جس چیز پر چوٹ لگاتا ہے وہ آپ کی ثابت قدمی ہوتی ہے. ضدی ہیں، اڑیل ہیں، اور عارفہ سیدہ بڑی خردماغ عورت. اس سے زیادہ مزے کی بات یہ ہوئی کہ میرے دفتر سے پھن پھن کرتے وہ سیکٹری ایجوکیشن کے پاس گئے، تنویر احمد ستوتے تھے، اور ان سے کہا کہ آپ ابھی تبادلہ کر دیجئے ایک پرنسپل کا. ان کا اچھا کیوں کر دوں اس کا تبادلہ، اور وہ کون ہے؟ کہنے لگے وہ عارفہ سیدہ ہیں گورنمنٹ کالج فار مین گلبرگ. گورنمنٹ کالج فار ویمن گلبرگ کے لیے بھی آپ کو، میں لاہور کالج کی پرنسپل تھی مگر چونکہ کشمیری نہیں تھی اس لیے مجھے گورنمنٹ کالج فار ویمن گلبرگ بھیجا. کوئی بات نہیں، کیا بات ہے. نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. ایسا ہوتا ہے تو ان باتوں کو دل سے نہیں لگاتے. میم تب بھی نہیں لگاتی تھی. آج نہیں، تب اگر تب لگا لی ہوتی تو آج تک تو پہنچتی ہیں. اگر تب دل سے میں نے باتیں لگا لی ہوتی تو کسی کے قدموں میں بیٹھی ہوتی. حق پر ڈٹ جانے والی، حق پر نہیں، ایک سیدھی سی بات ہے کہ آپ اپنا مالک اگر اسے مان رہے ہیں، اس کے وعدے کو مان رہے ہیں کہ عزت و ذلت وہ دینے والا ہے، اس کے اس وعدے کو مان رہے ہیں کہ رزق اور عزت سوائے اس کے کوئی نہیں دے سکتا. اور مجھے اپنے اللہ میاں پہ بڑا یاد ہے، بہت لاڈ آتا ہے. اس سے بھی بڑا ایک وعدہ کر لیا ہے، سب وعدے کر کے کہا کہ وہ اپنے وعدوں سے پیچھے نہیں ہٹتا. جو وعدہ کر کے یہ وعدہ کر لے کہ میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا، پھر کیا ڈرنا؟ پھر کیا ڈرنا بتائیے؟ یہ دنیا والے مجھ سے آج وعدہ کر لیں گے، کل صبح معذرت کر لیں گے کہ جی نہیں ممکن ہوا، یوں ہوا، وہ ہوا، فلانے نے نہیں کرنے دیا، میری نہیں چلی. میرا اپنے خدا پہ بڑا اندھا یقین ہے. میں بالکل نیک آدمی نہیں ہوں. میں بالکل دنیا کی دلدل میں پھنسا آدمی، جسے دنیا بھی بہت اچھی لگتی ہے اور زندگی بھی بہت اچھی لگتی ہے. مجھے دونوں چیزیں بہت پیاری ہیں. مجھے نہ دنیا میں کوئی برائی نظر آتی ہے، نہ زندگی سے شکایت ہے، نہ دنیا سے، نہ خدا سے، نہ کسی سے. آپ کو بہت عجیب لگے گی یہ بات. خوبصورت بات ہے. جو ہوتا ہے اسے ہونا ہے. وہ انہوں نے آرڈر پہ دستخط کر دیے اور ان کے دستخطوں سے لڑنے کی مجھ میں مجال ہے. میں آج آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، بہت مسکرا کے بات کر رہی ہوں. میرا دل بے قرار اور زخمی ہے. ابھی 2 مہینے نہیں ہوئے کہ میں نے اپنا ایک بے حد عزیز بھائی کھویا. لیکن غم کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے. غم سب سے بڑی قوت ہے آپ کی. غم سب سے بڑی قوت ہے آپ کی. تکلیف سے گھبرائیے گا نہیں. اور زندگی ریسٹوران کا مینیو کارڈ نہیں ہے کہ جس پر آپ نشان لگا دیں وہی ڈش آ جائے گی. زندگی ایک بڑی عجیب چیز ہے. نشان اور پہ لگاتے رہتے ہیں، آتا کچھ اور رہتا ہے. کوئی غم نہیں. اس لیے کہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو میں بہتر سمجھتا ہوں. سو اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو صحیح. اگر یہ آپ کی مرضی ہے، یا تو مانیے مت اس کو مالک، مان لیجیے تو پھر جھک جائیے. پھر مالک کے سامنے سوائے جھکنے کے کوئی دوسرا راستہ نہیں.
بہت میں نے آپ کا وقت لیا, بہت خوشی ہوئی, بہت شکریہ آپ سے. آخر پہ بس ایک چیز چھوٹی, آپ کے نزدیک خوشی کیا ہے؟ جس کسی کام کو کر کے, بات کو کر کے, وقت کو گزار کے آپ کے اندر سوالیہ نشان نہیں کھڑا ہوتا, وہ خوشی ہے. دولت کا مل جانا خوشی نہیں ہے, دولت کا چھن جانا غم نہیں ہے, تو آنی چانی باتیں ہیں. اور اس میں بھی میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تقدیر صرف ایک چیز سے بدل سکتی ہے, دعا. دوسرا قول ہے میرے آقا کا کہ زندگی صرف ایک چیز سے بدل سکتی ہے, تدبیر. اور اگر سوچئے تو تدبیر بھی دعا ہے, اگر سوچئے تو تدبیر بھی دعا ہے. انجام تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا, پر ہم کوشش تو کرتے ہیں. بائبل کی ایک لائن ہے جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں مروں گی بھی تو بھی میرے دل پر لکھی ہوگی. ڈو یور بیسٹ اینڈ لیو دا ریسٹ ٹو گاڈ. کیا بات ہے, بہت اعلیٰ. انجام میرے ہاتھ میں نہیں ہے, کوشش میرے ہاتھ میں. میں کوشش میں شرمندہ نہ ہوں, انجام کچھ بھی ہو جائے قبول کر. میں کوشش میں شرمندہ ہو جاؤں اور انجام اچھا ہو جائے تو پھر کوئی بات نہیں ہے, پھر کوئی بات نہیں. بہت چھوٹی سی بات, مگن زندگی گزاری ہے. جس چیز میں مزہ آتا ہے وہ کیجیے. مجھے آج بھی مرونڈے کھانے میں مزہ آتا ہے, میں آج بھی چھلیاں کھاتی ہوں. ایک چھلی والا میرا بہت زبردست بوائے فرینڈ ہے, وہ مجھے دور سے دیکھ کے ہاتھ ہلانا شروع کر دیتا ہے کہ بس اب ٹھہر جاؤ یہاں. اور پھر کیا محبت ہے, جو اس کے پاس سب سے اچھی چھلی اپنی طرف سے ہوتی ہے وہ لا کے دیتا ہے. اس بات کی کوئی قیمت ہے؟ چھلی تو اتنی ہر جگہ اتنے ہی پیسوں میں مل جائے گی. ہاں, قدر جو ہے وہ انسان کی کیجیے, اس کے منصب کی مت کیجیے. منصب آنی جانی چیزیں. آپ کا منصب ہونا چاہیے, آپ کا حسب نہیں یا نسب نہیں. آپ کا نسب نہیں, آپ کا منصب آپ کا حسب ہے, جو کچھ آپ نے کیا. میں یہاں پٹی لگا کے پھروں کہ میں فلانے کی اولاد ہوں, لوگ دیوانہ کہیں گے. اگر میں فلانے کی اولاد ہوں اور مجھے اس میں ایک احساس عزت ہے, فخر کا احساس ہے, تو پھر میرے اعمال, میرے کام ویسے ہونے چاہیے. حسب نسب کو ظاہر کرتا ہے اور نسب حسب کو ختم کر دیتا ہے. ہم اسی پہ زندہ ہیں. پہلے اس ملک میں خدا کے بندے مل جایا کرتے تھے, اب بہت کم رہ گئے ہیں. کہیں کچھ میاں صاحب کے بندے, کچھ زرداری صاحب کے بندے, کچھ خان صاحب کے بندے ہیں, کچھ اس کے بندے. اگر نہیں ہیں تو خدا کا بندہ نہیں. اور اللہ مولوی کو خوش رکھے کہ میرے لیے آپ کافر, آپ کے لیے وہ میں کافر. تو اس ملک میں مسلمان تو ہیں نہیں کوئی. یہ فیصلے خدا کے ہیں اور ہمیں خدا بننا اچھا لگتا ہے. جب بات کرتے ہیں تو سوچئے کل سے اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے. محاصرہ ہے اسلام آباد میں, قید میں. اور میں جو جس کو آپ اپنی ٹیم کہتی ہیں, جو لوگ یہاں کے انتظامی امور کو دیکھتے ہیں, جو یہاں کے مقاصد کو دیکھتے ہیں اور ان کے لیے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مجھے آپ پہ رشک آتا ہے. مجھے آپ پہ رشک آتا ہے آج کچھ ایسا کام ہم بھی کر سکتے. مت سمجھیے گا کہ یہ بچے جو آج آپ کے پاس ہیں یہ کسی سے کم ہیں. کہنا نہیں چاہتی تھی مگر شاید جذباتی ہو گئی ہوں, اس حد پہ پہنچ گئی. ایک دفعہ رات کے 11 بجے شادمان میں ایک اتنی سی بچی اور 2 اس سے ذرا بڑے بھائی, گاڑی صاف کر دوں. اور میں نے کہا
کیا عمر ہے تمہاری؟ وہ صاحبزادی بولی 6 سال. اچھا. صاحبزادے کوئی ان سے 2 برس کے تو. اس وقت اکیلے پھر رہے ہو؟ 11:15 بہت سال پہلے کی بات ہے. کہنے لگے نہیں ابا چھوڑ جاتا اور ابا آ کے لے جائے گا. تو ہم کوئی گاڑی صاف کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, کچھ پیسے لے جاتے. بڑے والے سے پوچھا کہ تم پڑھتے نہیں ہو؟ کہا پڑھتا تھا لیکن وہ فیس نہیں گئی اور گھر کا کام مجھ سے نہیں ہوتا تھا. ہوم ورک بھی تو ایک عذاب ہے نا آج کل بڑے اسکولوں میں, اور وہ گورنمنٹ وحدت اسکول کا تھا, اس میں پڑھتا تھا تو اس سے پٹائی ہوتی تھی. تو میں بھاگ گیا اسکول سے, میں اسکول نہیں جاتا. میں نے کہا اگر فیس دے دی جائے اور تمہارا ہوم ورک کرنے کا بھی کچھ سامان کر لیا جائے تو پڑھو گے کتاب؟ ساری کہانی چھوٹی کرتی ہوں, پھر کسی دن سناؤں گی. نام مت پوچھیے گا مجھ سے. وہ اس ملک میں ایئر وائس مارشل کے عہدے سے ریٹائر ہوا. دنیا بدل جاتی ہے, دنیا بدل جاتی ہے. ان سے چھوٹے صاحبزادے وہ ذرا زیادہ ذہین تھے. میں اس وقت لمز میں پڑھا رہی تھی جب اس نے FSC کیا. تو اور مجھے ڈاکٹر کہتا تھا, ڈاکٹر میں لمز پڑھنا ہے. میں نے کہا پڑھ لو, اگر تم داخلہ تمہارا ہوتا ہے یہ تمہارے ہاتھ میں, اگر تمہارا داخلہ وہاں ہوتا ہے پڑھ لو. ظالم نے سیٹ میں سب سے زیادہ نمبر لیا. سیٹ بہت عام پبلک اسکول والوں کے لیے بڑی بڑی ہوا چیز ہے. گیا لمس میں, پڑھا لمس میں. میں لمس کی بھی بہت ممنون ہوں. لمس کا ایک پروگرام ہم جب میں لمس میں پڑھاتی تھی تو وہاں کے بہت سے پیارے لوگوں نے شروع کیا تھا, اس کو وہ آؤٹ ریچ پروگرام کہتے تھے. وہ ڈھونڈ کے لاتے تھے ان بچوں کو جن کے کی استطاعت نہیں ہے مگر قابلیت ہے. تو وہ کہتے تھے کہ ساری ذمہ داری ہماری, تم پڑھنے آؤ. تو یہ صاحبزادے اس میں گئے, پھر نام نہیں لوں گی. وہ اس سے دبئی میں ایک انٹرنیشنل بینک کا مینیجر ہے. اور وہ جو 6 سال کی تھی, اچھا وہ بہت چھوٹی تھی. اس کچھ مہینوں کے بعد جب ہماری اس کی ملاقات ہوئی تو کہنے لگی میں بھی پڑھنا ہے, میں پڑھنا ہے. میں نے ایسے ہی ہنس کے, میں بھی پڑھنا, میں پڑھ لیں. تو میں داخلے بغیر پڑھنا ہوں. وہ لڑکیوں کا پائلٹ اسکول ہے شاید وحدت کالونی, اس میں اس کا داخلہ ہوا. بہت محنت سے پڑھا. اس نے FSC کیا, پری میڈک. ڈاکٹر, میں بھی ڈاکٹر بننا. میں کیا بن جا, نمبر لے آئیں گی تو بن جا. شی ڈڈ ویل. اس کو فیصل آباد میڈیکل کالج میں داخلہ ہوا. شی از اے ڈاکٹر ناؤ دیئر. اب تو بہت بدل سکتی ہے قسمت, اس میں میرا کوئی کمال نہیں. میں وہ جو صاحبزادے ہیں جو بینک میں اس وقت مینیجر ہیں, ان سے میری ذرا زیادہ بے تکلفی اور لاڈ ہے. ایک دن رات کو 2 بجے رات کو فون آتا ہے, نہیں کی ہوا خیر ہے, یہ سب خیر ہے. ڈاکٹر ایک گل دسنی ٹھیٹ پنجابی, میں کی گل دسنی سے, ڈاکٹر تو کوئی ہوش چیز ہے تو خدا حافظ. کیا بات ہے, بس تو کوئی اور چیز ہے, خدا حافظ. میں سوچتی ہوں ایک انگلی پکڑنے کا, باقی سامان اللہ میاں پیدا کر دیتے خود بخود کہیں نہ کہیں سے. اگر دل کا آئینہ صاف ہو تو اللہ اس پہ عکس بہت سارے اتارتا رہتا. بے شک بے شک بے شک. اس آئینے کو صاف رکھے. نہ تسبیح ہے نہ مصلی. بابا بلے شاہ پڑھا کیجیے, بس یہ لکھ کے انہاں دا دیوار تے باہر مل کے دیکھو تسی کہ کی کہہ گئے.
بہت شکریہ. میں باتیں کرتی ہوں. ذرا وہ گل اگر ایک بار کر لو تو بہت اچھا ہوئے گا. تھوڑے اسٹوڈنٹ کلاس ختم ہوتی تو تمہیں کی کہتے ہیں پھر کہ آج ہاں لمز میں پڑھاتی تھی ایف سی میں, وہ بے تکلفی نہیں آ پائی. میری سمجھ میں آتا ہے کیوں نہیں آ پائی. میری کلاس ختم ہوتی سی تو بعد 10 12 14 جنہوں کا بھی دل کرتا سی. کلاس تو بہت وڈی سی. آ کے میرے کو کھڑے ہوتے کہتے میم آج ہم کہاں کھانا کھانے جا رہے ہیں. میں کہ جہاں آپ کہتے ہیں چلتے. ہم جاتے تھے اور میں اکثر انہیں پرانے لاہور لے جاتی تھی. لیکن نئے لاہور تو تم خود جاتے رہو گے نا. ڈیفینس اور گلبرگ تو تمہارے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے. تو میں وہاں اور ان کے لیے شرط تھی کہ خبردار ہے کسی نے برگر تے پیزا تے فلان تے ٹینگ منگایا چپ ہو جاؤ. جو اتنے نان پکوڑے لمنے نے وہی کھاؤ. اینڈ دے انجوائڈ اٹ. اینڈ دے آپ میں ان سے کہہ رہی تھی کہ پیمانوں کو توڑ دیجیے. ڈسپلن کا مطلب دیواریں کھڑا کرنا نہیں ہے. ڈسپلن کا مطلب اس احتیاط کے خیال کو ان کے اندر پہنچا دینا ہے. وہ جب احتیاط ہوگی تو وہ منصب کا بھی خیال کریں گے, آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں گے, پہچانیں گے کہ آپ استاد ہیں, اپنے ساتھی کو پہچانیں گے کہ ساتھی ہے. بالکل صحیح. ڈرل مت سکھائیے. لیٹ دیم بی واٹ دے آر. اور جو دبئی والے صاحبزادے کی بات سنیے, اتوار کو یہ سب لوگ کرکٹ کھیلتے تھے. ویدت کالونی کے باہر کی طرف ایک بڑا میدان ہوتا تھا, گورنمنٹ نے وہاں بھی فلیٹس بنا دیے ہیں. ان کی جو جس کو کہنا چاہیے نا کرکٹ کی بازی صبح سے وہاں تک لگتی تھی اور میں وہاں جاتی تھی اور ان کے ساتھ کرکٹ کھیلتی تھی. اس وقت میں لاہور کالج میں وائس پرنسپل تھی. ایک دن وہ صاحبزادہ ہم نے کہا چلو کتنے کھیڈ ہو رہا. کہنا ڈاکٹر میری گل سن, کھیڈ تو پہلا چل, کتنے جانا ہے, خیر نہیں تو گھر چل. تو میں کی ہویا کی خیر ہے, اماں ٹھیک ہے, ابا ٹھیک ہے. ڈاکٹر اج اماں نے صبح سانو نہ سویرے مٹھی روٹیاں تے چاہ دیتی سی, تے میں اپنے حصے دی مٹھی روٹی تیرے واسطے لکا کے رکھ کے آیا. مجھے اس سے بڑا تحفہ زندگی میں کبھی نہیں ملا. اور رضائیوں میں جہاں اس میں کہیں گھسی ہوئی تھی اس نے, تو میں کیا کہ چل اسی بھی چاہ نال کھائیے. کہنا تو اتنے چاہ کون بنائے گا. میں کہ دکان والا بنا, چل میں تو دو اتنے چلی. ہم دکان پہ گئے, ہم دونوں نے چائے وہاں منگائی, آدھی آدھی روٹی دونوں نے کھائی, پھر ہم کرکٹ کھیلنے چلے. پیمانے توڑ دیجیے. ڈونٹ ریچ اونلی ٹو دیئر مائنڈس, ریچ دیئر مائنڈس تھرو دیئر ہارٹ. Reach their minds. This is your job. But don't ignore the heart. Go through the heart. چلیے اب اجازت, جو مجھے کرنا مجھ سے کروائیے اور پھر مجھے اجازت. جدوجہد میں ساتھ تھے تو ہم ان کے لیے کچھ سرٹیفکیٹ اور ایک ٹوکن آف لو دیکھتے ہیں اب جن سے وفا کتنی مہنگی ہے. جی یہ ہمارے ساتھ جو اس قافلے کو لے کے چلے 2005 میں اسکول نے اپنا سفر شروع کیا 60 بچوں کے ساتھ, اور اب یہ قافلہ 700 بچوں کو زیر تعلیم سے آراستہ کر رہا ہے. 10 گنا سے زیادہ. اس میں ہماری ٹیچرز کی کاوشیں بہت زیادہ ہیں یقیناً ہے. اور سب سے پہلے میں بلاؤں گی مس سمینہ برکت کو, جنہوں نے اسپیشل بچوں کی تعلیم میں بہت کیا. 8 سال بہت بہت مبارک. بس اسی طرح رہیے گا, بدلیے گا مت, پلہ مچھلی. بہت مبارک. بہت. اس کے بعد میں بلاؤں گی مس سعدیہ جاوید کو. یہ 7 سال سے ہمارے ساتھ ہیں. سعدیہ آ جائیں. کیا اچھا جملہ بولا انہوں نے, 7 سال سے ہمارے ساتھ ہیں.
सादिया मास्क नीचे कर लो. हो गया राबे? जी शुक्रिया साहब जी. इसके बाद मरियम शौकत हैं, ये अभी 7 साल से हमारे साथ हैं और छोटे बच्चों को लेके चल रही हैं नर्सरी छोटे वगैरह. बच्चों को बहन भाइयों की तरह इसमें बहुत हेल्प प्यार होती है. तो काबिल टीचर. कुछ छोटी सी बच्ची है, आपके छोटे बच्चे क्यों कमाया आपने आधा ही जी जी सॉरी. राबिया मोहम्मद अली हैं मैम, ये हमारे साथ इनको तकरीबन 14 साल हो गए. राबिया तो 2006 में राबिया ये नीचे राबिया की कर. बहुत सारी तस्वीरें खींची. आपकी हमनाम एक खातून थी जो बहुत मेरे दिल में रहती हैं, राबिया बसरी उनका नाम. उनकी शिकायत दमिश्क के जामे मस्जिद के इमाम ने गवर्नर से की कि हम अपनी इबादत में और तस्वीर में और तहरीर में मसरूफ़ होते हैं और राबिया को पता नहीं चलता, जहाँ जी चाहता है चली आती हैं शेर पढ़ते हुए. हज़रत राबिया बसरी ने कभी अल्लाह को अल्लाह नहीं कहा, रफ़ीक़ आला कहा. कभी किसी दूसरे नाम से नहीं पुकारा और शेर कहती थी और अपने जज्ब के आलम में शेर पढ़ती जिधर मर्जी चली जाती. गवर्नर ने जो उन्हें ख़त लिखा था वो जामे अजहर में मौजूद है और मेरी ये सादत है कि मैं वो ख़त देखकर आई थी. उसमें इतना खूबसूरत लिखा, अफ़ीफ़ा कह के उन्हें कहा. अफ़ीफ़ा कहते हैं जो इंतहाई मोहतरम, पाकबाज, पाक दामन, पाक निकाह, कितने लफ्ज़. उनका अफ़ीफ़ा आप अपने ख़्याल में शेर पढ़ती चली जाती हैं तो इमाम जामे अमली उसका नाम है, आज भी हज़रत याहया की कब्र उस मस्जिद में मौजूद है. उन्होंने शिकायत की है कि आप चली जाती हैं तो उनका ध्यान बढ़ जाता है. उसके साथ हज़रत राबिया का भी जवाब है. जो जवाब उन्होंने लिखा है सदक़े हो जाए. उन्होंने लिखा कि वो मस्जिद का इमाम है, वो खुदा के घर का रखवाला है, उसे फिर भी एक औरत नज़र आ जाती है और मैं एक औरत हूँ, मुझे तो ये भी पता नहीं चलता कि मैं कहाँ हूँ. तस्वीर इनकी खींची भी ले जा कोई बात. चले जी तस्वीर खींच लें. तो आपके नाम की क्या बरकत जी ये सबसे पहलवानी हमारी क्या ताना दिया है. जी राबिया है भी बरकत वाली. शुरू से हमारे साथ हैं. पहले शुरू से मेरे साथ. आपसे तो मैं हाथ में लाऊंगी. तो मेरी खातिर शायद पहने खड़े. बहुत शुक्रिया. ये बस मांगा खान के लिए. जी मांगा खान. हाँ जी तो उनको बुला लें. हमारे दरअसल जो साथी दरवाज़ा संभालते हैं और देखभाल देखते हैं वो भी कई सालों से ही साथ हैं और वो अपना काम समझ के अपना काम है दिल से करते हैं. तो बल्कि हमारे उस्ताज़ा जो हैं सब लोग कोशिश करते हैं कि जो आपने बात की है ना कि जहन तक तो पहुंचना है लेकिन दिल के रास्ते, तो ये दिल के रास्ते. और मुझे यकीन है कि आज आप कुछ लोगों के कहे में असल में तासीर और बरकत इतनी होती है कि वो अमलन होना शुरू हो जाता है. तो अब आज के बाद और ज़्यादा मोहब्बत से ये उनके दिल के रास्ते जहन खोलेंगे. आज़ाद कर दीजिए. अच्छा ठीक अभी उम्र कितनी. बिल्कुल ठीक. आप एक दफ़ा उनके दिल में इज्जत का ख्याल बिठा देंगे, कभी नहीं. आज मांगा आया खान साहब. असली खान कश्मीर तो खान, कश्मीर के असली खान नहीं होते.
یہ آپ کا ہاں بس یہ ماں کا نہیں آپ کی بہت مبارک بہت آپ جیسے آدمی بہت شکریہ، بے حد نوازش میں آپ کو بتا نہیں سکتی، آپ نے مجھے کتنا اعزاز دیا، آپ کی بڑی مہربانی، بہت کرم آپ